بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کو یہ خط موصول ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا گورنر نعمان بن بشیر ایک کمزور شخص ہے، اگر تم کوفہ کو قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی دلیر آدمی کو مقرر کرو۔ یہ شکایتی خطوط ملنے کے بعد یزید نے سر جون بن منصور نامی ایک شخص سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سر جون بن منصور نے مشورہ دیا کہ تو عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دے، کیونکہ ابن زیاد ایک سخت اور بے حس آدمی ہے، وہ ایسا شخص ہے جو تمہارا حکم ماننے میں کسی کا لحاظ نہ کرے گا۔ پس یزید پلید نے سر جون بن منصور کا یہ مشورہ مان لیا اور ابن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اس کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: کوفہ کے رہنے والے میرے شیعوں نے مجھے لکھا ہے کہ ابن عقیل کوفہ میں لوگوں کو جمع کر کے موجودہ بنی بنائی صورت کو خراب کر رہا ہے، لہٰذا تم فوراً وہاں جاؤ اور مسلم بن عقیل پر قابو پا کر بائیں طور سزا دو کہ اسے قید کرو یا شہر بدر کرو یا قتل کر دو۔ یعنی نعمان بن بشیر کو بطور گورنر کوفہ معزول کیا جاتا ہے، تم فوراً وہاں جاؤ اور کوفہ کی گورنری سنبھال لو اور حضرت مسلم بن عقیل کو ہر صورت قابو کرو۔ ابن زیاد نے یزید کا خط ملتے ہی بصرہ پر اپنے بھائی کو قائم مقام گورنر تعینات کیا اور خود 500 افراد کو ساتھ لے کر کوفہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد جو کہ شیطان فطرت انسان تھا، وہ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی ظاہری حیت بدل کر مجازی وضع اختیار کر لی اور سر پر سیاہ امامہ باندھ لیا اور شجاعان عرب کے دستور کے مطابق منہ پر ڈھاسا باندھ لیا، اور اس کے فریب اور مکر کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیال کریں اور استقبال کرنے کو آئیں۔ یعنی یوں وہ اپنا وہ مقصد پورا کر سکتا تھا کہ اس کو معلوم پڑ جائے کہ کتنی حمایت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ دوسری طرف لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو چکے ہیں تو یہ قافلہ ان کا ہی ہوگا، اس لیے لوگ بڑی کثرت سے اشتیاق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو گئے۔ ابن زیاد نے جب اتنی کثرت میں لوگوں کا اجتماع دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کی اکثریت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اسی اثنا میں عمرو بن باہلی نامی ایک شخص نے کہا، ہٹو ہٹو، یہ نئے امیر ابن زیاد ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ واپس مایوس ہو کر لوٹ گئے اور یہ کہتے رہے کہ یہ ظالم یہاں کس طرح آ گیا ہے، کیونکہ لوگ اس کے ظلم و ستم سے خوب واقف تھے۔ بالآخر ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اور سیدھا دارالامارت کوفہ گیا۔ وہاں حضرت نعمان بن بشیر موجود تھے۔ انہوں نے پہلے تو دروازہ نہ کھولا، لیکن جب ابن زیاد نے پورا پیغام اندر پہنچایا تو حضرت نعمان بن بشیر نے قصر عمارت کھول دیا، جس کے بعد آپ کو یزید کا حکم نامہ دکھایا گیا، جسے دیکھنے کے بعد حضرت نعمان بن بشیر نے اپنا عہدہ چھوڑا اور اپنے وطن واپس دمشق چلے گئے اور کوفہ کا مکمل انتظام اب سے ابن زیاد کے ہاتھ آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے بطور گورنر مقرر ہونے کی خبر ملی تو لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دیکھ کر آپ نے مناسب سمجھا کہ اب اپنی جائے اقامت تبدیل کر دوں۔ چنانچہ آپ نے مختار بن عبیدہ سقفی کے گھر کو چھوڑا اور نماز عشاء کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چند یوم یہاں رکے کہ ہانی بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ ہانی بیمار ہو گئے ہیں تو اس نے آپ کی عیادت کے لیے پیغام بھجوایا۔ لوگوں نے ہانی بن عروہ کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، جب ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آئے تو اسے یہیں پر قتل کر دیا جائے، لیکن ہانی بن عروہ نے اس کو غیر مناسب سمجھا اور اپنے مہمان کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے کو کسی صورت قبول نہ کیا۔ اسی بات کی تائید حضرت امام مسلم بن عقیل نے بھی فرمائی اور فرمایا، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ روا نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو چپکے سے مار دے۔ بس ابن زیاد آیا اور عیادت کر کے واپس چلا گیا، لیکن اس کو حضرت امام مسلم بن عقیل کے مقام کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ابن زیاد کو بطور گورنر عہدہ سنبھالے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا سراغ نہ لکھا سکا۔ حیرت ہے کہ کسی کے ذریعے بھی اس کو کوئی سراغ نہ مل سکا کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے درجنوں جاسوس شہر بھر میں چھوڑ رکھے تھے۔ بالآخر ایک روز ابن زیاد کے جاسوس ماکل نے اس سے خبر دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً اپنے چند معتمد سپاہی روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو بلا کر لاؤ۔
پس جب ہانی بن عروہ ابن زیاد کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً ہانی بن عروہ سے کہا، تم نے مسلم کو چھپا رکھا ہے، اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو ابن زیاد نے آپ کو اپنے عصا سے مار مار کر برا حال کر دیا اور پھر قصر عمارت میں ہی ایک کمرے میں چھپا کر تالا لگا دیا تاکہ باہر کسی کو خبر نہ ہو سکے، مگر یہ خبر زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی اور جلد ہی پورے کوفہ میں پھیل گئی، جس کے بعد کچھ لوگوں نے قصر عمارت کو گھیر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے گوارا نہ کیا کہ آپ کی وجہ سے آپ کا مہمان مصیبت میں ہو اور آپ گھر بیٹھے ہوں، چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ابن زیاد کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے ہمراہ کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے روسا اور امائے دین کو آگے کیا اور کہا، ان لوگوں کو ڈرائیں اور کہیں کہ یزید ایک بہت بڑا قافلہ لے کر کوفہ پہنچنے والا ہے۔ اس شیطانی مکر و فریب کا کافی اثر ہوا کہ لوگ متفرق ہوئے اور بھاگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ عورتیں آدمیوں کو، لڑکے اپنے باپوں کو اور باپ اپنے بیٹوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو، الغرض اپنے اپنے قریبیوں کو بلا بلا کر لے گئے، کیونکہ خوف و ہراس لشکر یزید سے بڑا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ اور کوئی بے اولاد۔ ابن زیاد کی یہ عیاری و مکاری بہت کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں میں سے صرف 500 کے قریب لوگ رہ گئے تھے۔ اب آپ کو یہ امید تھی کہ یہ 500 لوگ نہیں جائیں گے، لیکن آپ کی یہ امید بھی بر نہ آئی، کیونکہ جب آپ نے نماز مغرب کی جماعت شروع فرمائی تو اس وقت یہ 500 لوگ وہاں موجود تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان میں سے کوئی ایک بھی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ تب آپ کو احساس ہوا کہ اب آپ کوفہ میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ بس ابن زیاد کے حکم پر محلوں میں ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ کوئی شخص امام مسلم کی نصرت کے لیے نہ آ سکے، اور جو لوگ نکلے بھی تھے کوئی نکلنے کی کوشش کرتا تو اسے پولیس گرفتار کر لیتی۔ یہ واقعہ 8ویں ذو الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ آپ مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آج شہر کوفہ کی عظیم گنجان آبادی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، اس پریشانی کے عالم میں کہ کدھر جائیں اور کہاں رات گزاریں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین کا ٹکڑا شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اب سوچتے ہیں کہ واقعی بدعہد قوم نے بے وفائی کا وہی مظاہرہ کیا ہے جس کا مشہور ہے۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل ہو چکے ہیں، جہاں سے ایسے محترم مہمان کو مدعو کرنے اور رسل و رسائل کا تانتا بن گیا تھا، اور آج کوئی ایک ہمدم نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں تاریخ میں اس خوش قسمت عورت کا ذکر بھی ملتا ہے جسے حضرت امام مسلم بن عقیل نے پانی مانگا اور اس نے آپ کو پانی دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جائیں گے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، اے اللہ کی بندی، جاؤں کہاں؟ اس شہر میں نہ تو میرا کوئی گھر ہے نہ کوئی میرا ہمسر ہے، کیا تم مجھے اپنے گھر ٹھہرا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آج کے بعد اس نیکی کا بدلہ تجھے دے دوں۔ عورت نے گھبرا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ماجرا کیا ہے؟ آپ کون شخص ہیں؟ حضرت امام مسلم نے بحالت زار فرمایا، ہمارا حال کیا پوچھتی ہو؟ کچھ بتانے کے لیے نہیں رہا۔ میں مسلم بن عقیل اہل بیت سے ہوں اور مجھے ان لوگوں نے یہاں بلوا کر دھوکہ دیا اور اب سب لوگ بھاگ گئے ہیں۔ عورت نے آپ کا نام سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گر گئی اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گئی اور اپنی لا علمی کی معافی چاہی، بستر آرام بچھایا اور کھانا تیار کر کے پیش خدمت کیا۔ بس حضرت مسلم نے رات اس عورت کے ہاں قیام کیا اور اسی رات جو کہ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، آپ نے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، جس میں حضور فرما رہے تھے، مسلم جلدی جلدی کرو۔ بس اگلے روز اسی خاتون کے لڑکے نے انعام کے لالچ میں ابن زیاد کو یہ خبر کر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل ہمارے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سننا تھا کہ فوراً اپنا لشکر اس خاتون کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے تو دیکھا کہ لشکر اپنے ناپاک ارادوں میں تیار ہے
اور زبان حال سے فرمایا اے جان نکل موت کی طرف جس سے کچھ چھٹکارا نہیں۔ آپ کو باہر آتے دیکھتے ہی ظالموں نے درندوں کی طرح آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل شجاعت ہاشمی کے پیکر عظیم نے تنے تنہا اپنی تلوار سے مقابلہ کیا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کئی لوگوں کو جہنم واصل کر دیا، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، موت موجود ہے اور یہ موت کا پیالہ تم نے ضرور پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا لازمی ہے، سب مخلوقات پر اسی کا حکم نافذ العمل ہے، یہاں تک کہ آپ لڑتے رہے اور 41 یزیدیوں کو مار ڈالا۔ وہ گھبرا گئے۔ محمد بن اشعث گھبراتا ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ہمارے 41 آدمی اکیلے مسلم نے مار ڈالے ہیں، ہمیں اور آدمی چاہیے۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور محمد ابن اشعث پر ٹوٹ پڑا اور کہنے لگا ہم نے تم کو ایک آدمی پکڑنے کے لیے بھیجا ہے اور تمہارا یہ حال ہوا، اگر تم کو کسی فوج کے مقابلے پر بھیج دیا جائے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ابن اشعث نے کہا اے امیر، کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ نے مجھے کسی کوفہ کے گنڈ پیاز یا سبزی فروش کے پاس بھیجا ہے، یا قوم مکانی یعنی بزدل موصل میں قوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا آپ نے مجھے اس کی طرف بھیجا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کس کی طرف بھیجا ہے؟ جو شیر شبیر، شجاعت عام اور اس کی تلوار حسام اور جلیل امام حمام ہے، اور وہ نسل حضور خیر الانعام ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر چکرا گیا اور کہنے لگا اس کو امان و سلامتی کا دھوکہ دے کر گرفتار کر لو اور میرے پاس لے آؤ، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ورنہ اس کے بغیر تم اس پر قابو نہ پا سکو گے۔ ابن اشعث گھوڑا دڑاتا ہوا واپس پہنچا اور دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شدید زخمی ہیں اور زخموں کی کثرت اور خون کے زیادہ بہہ جانے سے شدت پیاس سے نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ نے اسی خاتون کو آواز دی کہ تھوڑا سا پانی پلا دو، وہ جلدی سے پانی لے کر آئی۔ حضرت پانی پینے نہ پائے تھے کہ ایک ظالم نے اس قدر زور سے پتھر مارا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے منہ پر لگا اور ہونٹ مبارک چھید گئے اور اگلے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر یہ دنیاوی پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور ظالم نے اور پتھر مارا جو حضرت امام مسلم کی پیشانی اقدس پر لگا کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، بدن اقدس لہو لہان ہو گیا، داڑھی مبارک اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو پتھر اس طرح مار رہے ہو جیسے کفار کو مارے جاتے ہیں، حالانکہ میں تو انبیاء و ابرار کے خاندان اہل بیت سے ہوں اور تم کو خاندان مصطفیٰ کے معاملے میں ان کے خاندانوں اولاد کا کچھ پاس نہیں۔ اس کے بعد ایک ظالم نے پیچھے سے اچانک اس قدر زور کا پتھر مارا جو کمر اقدس پر لگا اور آپ گر گئے اور زبان حال سے بے بس ہو کر فرمایا ہائے اے حسین، کیا اپنے بھائی جگر سوختہ مسلم کی آپ کو خبر ہے؟ کون ہے جو آپ کو خبر کرے کہ مجھ پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کون ہے جو آپ کو اس سرزمین میں آنے سے روکے؟ ظالموں نے خستہ بدن حالت میں لاچار دیکھ کر آپ کو پکڑا اور گھوڑے پر سوار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہاں لے جانے لگے ہو؟ ابن اشعث نے کہا ابن زیاد آپ کو امان دے گا۔ فرمایا ظالموں، اب بھی مجھے امان کا دھوکہ دے کر لے جانا چاہتے ہو؟ بالآخر آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تو ابن زیاد ملعون نے اعلان کروا دیا کہ لوگوں کو قصر عمارت پر جمع کیا جائے اور مسلم بن عقیل کو قصر عمارت پر برسر عام قتل کیا جائے، اور ساتھ یہ اعلان کرا دیا جائے دیکھو جو کوئی حکومت یزیدیت کی مخالفت کرے گا اس کا یہی حال کیا جائے گا۔ بہرحال لوگ قصر عمارت کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد نے ایک شقی ازلی بکیر بن حمدان الاحمری ملعون کو کہا کہ قصر عمارت کی بلندی پر لے جا کر ان کو ختم کر دو۔ وہ ملعون آپ کو لے کر قصر عمارت کی چھت پر پہنچا، جہاں حضرت مسلم نے دیکھا نیچے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے لیکن کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس ظالم نے آپ پر اس قدر زور سے تلوار کا وار کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا سر انور تن اقدس سے جدا کر دیا۔ سر انور نیچے گرا تو ظالم نے تن اقدس بھی نیچے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ واقعہ شہادت
روز چہار شنبہ 9 ذوالحجہ کا ہے۔ شہادت عظمیٰ کے بعد سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر اور سر اقدس کو کوفہ کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا، جسے مسجد انبیاء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور ان کے مصلوں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات جنت میں مزید بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔